نور نور نور، یار یہ تم جیسے کام کرتا ہے، نور اس کے سارے کارنامے تو بالکل تم جیسے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر عجب سے پوچھنے لگی کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ ثقلین نے جلدی سے کہا، نور شہید ابراہیم ہادی۔ یہ سنتے ہی میں نے ثقلین کو کہا، زحمت نہ ہو تو تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ سکتی ہوں آپ کے؟ ثقلین نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی۔ میں نے کہا، ثقلین آپ کو پتہ ہے یہ شہداء آپ ہی کے عمر کی جوانی کی حالت میں دنیا سے تعلق توڑ کر کس طرح مدافع حرم بنتے ہیں؟ یہ بھی خوبصورت جوان آپ کی طرح تھے، پر انہوں نے خدا اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت و عشق کیا۔ آج ان کا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں بلند ہے۔ میں جیسے ہی یہ باتیں کہہ رہی تھی، ثقلین غور سے سن رہا تھا اور عجیب سی کیفیت دیکھی میں نے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا گیا۔ میں نے ثقلین کو کہا، اب اس سے آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہے، پر ثقلین نے پوری رات جاگ کر اس کتاب کو پڑھا۔ اس طرح سے یہ کتاب پسند آ گیا۔ یہ وہ ثقلین تھا جو کہ نماز کا کہتی تو کہتا میرے حصے کی تم پڑھ لو۔ آج جب فجر کو میری آنکھ کھلی تو ثقلین کو مصلے پر پایا۔ میں بار بار آنکھوں پر ہاتھ لگا کر مصلے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی اور تو نہیں۔ میں نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کی۔ ثقلین نے کہا، نور ادھر آؤ، مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی تو ثقلین نے کہا، نور میں اپنی ہر غلطی کے لیے شرمندہ ہوں، تمہیں تکلیف دیتا رہا اور تم معصوم سے ہو کر برداشت کرتی رہی۔ نور تب میں جانوروں کی طرح تھا، تمہارے اس شہید نے راتوں رات مجھے بدل ڈالا ہے۔ بڑا ہی عجیب شہید تھا۔ پہلے تو سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ فرشتہ تو نہ تھا انسانوں کے لباس میں۔ میں یہ سوچ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے ایسی کوئی بات نہیں، آپ میرے ہمسفر ہیں، آپ کا حق ہے، جو ہوا سو ہوا، اب آپ کو ان شہداء جیسا بننا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگا، نور تم بہت پیاری ہو، خدا تمہاری کوئی دعا رد نہیں کرے گا، تم میری شہادت کی دعا کرو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں شاید ہمسفر والی کیفیت تھی، اور اپنے شوہر کے لیے میں نے لب ہلائے اور کہا، ضرور ثقلین کیوں نہیں، خدا آپ کو بھی شہادت جیسا عظیم رتبہ عطا فرمائے، اور مجھے فخر ہوگا کہ میں شہید کی زوجہ کہلاؤں گی۔ یہ کہہ رہی تھی، پر ثقلین سے بڑھتی محبت میں آنسو بھی میرے ساتھی تھے۔ اب ثقلین بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ آئے دن شہداء اور باقی دینی کتب میں اس کی دلچسپی حتیٰ کہ نماز شب تک کا پابند ہو گیا تھا۔ مجھ سے دن کے کام کی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی نماز، لیکن ثقلین لازمی ادا کرتا تھا۔ ایک دن ثقلین جب کمرے میں آیا اور میری جانب بڑھا اور کہا، نور آج میرے فیوریٹ ریڈ کلر کا جوڑا پہنا۔ میں جیسے ہی تیار ہوئی کمرے میں آئی، ثقلین بیٹھا تھا، ہنستے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، واہ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم نور۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا جی۔ وہ میری طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ نور تم ہی ہو جس نے مجھے اللہ کے سامنے سجدے کے لیے کھڑا کیا، نور تم ہی شہادت تک پہنچاؤ گی۔ یہ سنتے ہی میں نے ہنستے ہوئے کہا، جنت میں جا کر حوروں کے ساتھ مت بیٹھنا، مجھے آپ پسند آنے لگے ہو، وہاں بھی میرا انتظار کرنا اور میری شفاعت تو لازمی کرائیں گے نا آپ۔ یہ سنتے ہی ثقلین میرے قریب آ کر میرے کان میں کہنے لگا، نور مجھے تم بہت پیاری لگتی ہو، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، ہر جگہ ہم ساتھ رہیں گے۔ یہ ہماری محبت اور ثقلین کا اتنی جلدی بدل جانا مجھے خواب ہی لگ رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے مجھے بلایا کہ نور چلو باہر ہوٹل پر چلتے ہیں۔ میں نے بڑی سی چادر لی اور حجاب کیا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم ہوٹل پہنچے اور اس نے کہا، نور تم یہی رہو، میں آتا ہوں۔ میں بیٹھی ہی تھی کہ پیچھے سے میری آنکھوں پر حادثہ آیا۔ میں نے کہا، ثقلین آپ ہیں نا؟ تو اس نے ہاتھ ہٹایا اور گلاب کے پھولوں کا دستہ اٹھا کر پیچھے بیٹھ کر کہنے لگا، نور تم میری زندگی ہو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے ثقلین سے کہا، اٹھیں۔ گلدستہ لے لیا میں نے اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے مزے سے کھانا کھایا اور بہت سی باتیں کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے بعد میں شاید ثقلین سے ملنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ شادی سے پہلے میں کیا تھی، شہداء سے میرا عشق، سب کچھ بتایا۔ ہم ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہوٹل سے نکلے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ اپنی سیٹ کے ساتھ والا اوپن کیا اور کہا، نور میرے ساتھ آگے بیٹھو۔ میں جیسے ہی آگے بیٹھی اس نے ڈرائیونگ شروع کی۔ میری نظریں فقط اس کی طرف تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آخری ملاقات ہو۔
ہم دونوں ہنستے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے کہ اچانک ثقلین کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ثقلین کیا ہو گیا؟ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ ثقلین نہیں، کچھ نہیں نور۔ ثقلین سچ بتاؤ کیا ہوا؟ ثقلین نور گاڑی کا بریک کام نہیں کر رہا۔ نور پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ یہ بولتے ہی اچانک گاڑی کنٹرول سے باہر نکلنے لگی۔ ثقلین کے چہرے پر اداسی بڑھتی گئی۔ اچانک ہماری گاڑی بڑی تیزی سے جا کر ایک درخت سے جا لگی۔ وہ گلدستہ نور کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہاتھ سے بہتا خون کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ گاڑی میں ہارون بجتے رہے۔ لوگوں نے آ کر دیکھا کہ جوان لڑکا لڑکی جن کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے دونوں کو ہسپتال پہنچایا۔ ثقلین جیسے ہی ہوش میں آیا ہاسپٹل میں چلانے لگا، نور 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 تم کہاں ہو؟ نرس دوڑتی ہوئی آئی کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، پر ثقلین باز نہ آیا۔ نرس کو کہا نور کہاں ہے جو میرے ساتھ تھی؟ یہ سنتے ہی نرس کو دستہ لے کر آئی۔ یہ جس کے ہاتھ میں تھا وہ آپ کی زوجہ تھی؟ ثقلین جی ہاں وہ میری وائف نور ہے، پر وہ ہے کہاں؟ وہ تو میرے ساتھ تھی نا۔ نرس بھی ثقلین کے آنسو دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور دکھی ہو کر کہا سوری شی از نو مور، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ درست، کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، پر دراصل خدا انہیں کم مدت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے۔ ہم سب دوست جاگ رہے تھے کہ دشمنوں کی اچانک فائرنگ ہونے لگی اور سب بھی بیدار ہو کر اپنے اپنے مورچے سنبھالنے لگے۔ ہر کوئی اپنی پوزیشن پر ثابت قدم تھا۔ ثقلین کے ساتھی ثقلین کے ساتھ مل کر دشمنوں پر قیامت کی طرح ٹوٹ پڑے۔ آخر ثقلین کے دوست پر فائرنگ کر کے دشمنوں نے اسے زخمی کر ڈالا اور راستے پر اسے زخمی حالت میں دشمنوں نے رکھ دیا اور کہا اب لازمی یہ لینے آئیں گے اپنے ساتھی کو۔ ثقلین نے سب ساتھیوں کو الرٹ کیا کہ میں زخمی ساتھی کو دشمنوں سے آزاد کروانے جا رہا ہوں، زندہ رہا تو ملیں گے ورنہ بھروسے محشر ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ہتھیار لیے اس کے دوستوں نے بڑا زور دیا کہ ہم سب ساتھ چلیں گے۔ وہ نہ مانا اور اکیلا چلا، اور اکیلے نے ہی دشمنوں کو زمین پر دے مارا۔ اپنے زخمی ساتھی کو اپنے پشت پر سوار کیا اور اپنے مورچے تک لے کر آ ہی رہا تھا کہ ثقلین پر کسی اور نے وار کیا اور ایک گولی اس کی ٹانگ پر جا لگی۔ اس نے بنا ہمت ہارے آگے بڑھتا گیا۔ اس طرف سے اس کے ساتھی بھی قریب آ چکے تھے۔ دشمنوں کے وار بھی جاری ہی تھے کہ گولیوں کی آوازیں چاروں طرف۔ بالا آخر ایک اور گولی آئی جس نے ثقلین کا جگر پار کر دیا۔ ثقلین نے بڑی بہادری سے دوست کو مورچے تک پہنچایا۔ سب ساتھی ثقلین کے قریب آئے۔ ثقلین نے تیزی سے آواز دی جلدی سے میرے بیگ سے میرا کتاب لے آؤ، اور خون تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک ساتھی بھاگتا ہوا گیا اور دیکھا کہ ثقلین کے بیگ سے ایک کتاب سلام بر ابراہیم نکلی اور دوست بھاگتا ہوا آیا کہ یہ رہی۔ ثقلین نے کتاب کو سینے سے لگا کر کہا نور آج ثقلین تمہارا مہمان، اے ساتھیوں سب اللہ کے حوالے، ہمت مت ہارنا، ثابت قدم رہنا، میری منزل آ گئی ہے، میں انتظار میں رہوں گا آپ کے۔ یہ کہتے ہی آنکھیں بند ہوئیں اور ثقلین نے اپنی منزل شادی سے شہادت تک کا سفر طے کر لیا۔ خدا ہم سب کو شہداء کا پیروکار بنائے، آمین۔ عزیزان، یہ فقط فرضی داستان تھی کہ ہمیں نفرت برائی سے ہونی چاہیے، انسان سے نہیں۔ ایک عورت چاہے تو ایک شرابی بندے کو بھی نمازی بنا سکتی ہے۔